अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तूर पारा नंबर 27। सूरत का पहला रुकू। इस सूरह मुबारक के कुल 3 रुकू हैं, 49 आयात करीमात हैं। मक्की सूरत है, मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मनशूर वल बैतिल मअमूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ूअ वल बहरिल मस्जूर। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ यौम तमूरुस समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा फ़वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना हुम फ़ी ख़ौज़िन यलअबून यौम युदअऊन इला नारि जहन्नम दअआ हाज़िहिन नारुल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून अफ़सिह्रुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून। इस्लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौन मा कुन्तुम तअमलून। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नईम फ़ाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम। कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुन्तुम तअमलून। मुत्तकिईन अला सुरुरिन मस्फूफ़ा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै'इन कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन व अमददनाहुम बिफ़ाकिहतिन व लहमिन मिम्मा यश्तहून। यतनाज़ऊन फ़ीहा कअसन ला लग़्वुन फ़ीहा वला तअसीम व यतूफ़ु अलैहिम ग़िलमानुन लहुम कअन्नहुम लुअ्लुअुम मकनून। व अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून। क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदऊहु इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम। सूरह तूर पहला रुकू। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इस सूरह मुबारक के अंदर भी वही उन्वान बयान फरमाया है जो उससे पहले सूरतुज़ ज़ारियात के अंदर है। इन दोनों सूरतों का मौज़ू और मज़मून आपस में मिलता जुलता है। सबसे पहले तो
اس سورہ مبارک کی فضیلت میں 3 احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ ایک تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کی مجلس قائم تھی، اور جو بدر کے قیدی تھے ان کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کا کیا فیصلہ کیا جائے۔ بات جاری تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا، نبی رحمت علیہ السلام نے جماعت کرائی تو نماز میں اسے سورہ مبارک کی تلاوت فرمائی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، صحیح البخاری حدیث نمبر 765۔ دوسری حدیث مبارک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، پیارے رسول علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور مجھے کوئی تکلیف تھی، بیماری تھی۔ میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا طوفی من وراء الناس وانت راکبہ، کہ تم سواری کے اوپر بیٹھ کر ہی طواف کر لو، لوگوں کے پیچھے سواری کے اوپر بیٹھ کر طواف کر لو۔ ادھر بیت اللہ شریف کا طواف جاری تھا کہ طواف کے دوران ہی نماز کا وقت ہو گیا، تو نبی رحمت علیہ السلام نے جماعت کرائی، تو جماعت میں اسی سورہ مبارک کی تلاوت فرمائی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، صحیح البخاری حدیث نمبر 464۔ ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخ کے اندر مروی ہے۔ آپ اپنے دور خلافت میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات کو چکر لگا رہے تھے، ایک گھر کے قریب سے گزرے کہ گھر کے اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور تلاوت کے سورت کی اسی سورہ مبارک کی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سواری سے اترے اور اس گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور یہ سورہ مبارک کی تلاوت سنتے رہے۔ جب پہلے 6 آیتیں مکمل ہو گئی اور اللہ پاک نے آخرت کے عذاب کا تذکرہ کیا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین والمسلمین، آپ پر اس تلاوت کا اتنا اثر ہوا کہ آپ بیمار ہو گئے۔ آخرت کے فکر میں پورا 1 مہینہ اپنے گھر میں چارپائی پر لوگ آتے ہیں بیمار پرسی کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے، بیماری ہے لیکن اس کا سبب نہیں پتہ چلتا، لوگ آتے خیر خیریت پوچھ کر چلے جاتے۔ تکلیف کیا تھی؟ آخرت کی فکر۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے جیب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ رکھا ہے؟ تو اتنا فکر ہے آخرت کا۔ اب 3 احادیث مبارکہ اس سورہ مبارک کی فضیلت میں آپ بھائیوں نے سماعت فرما لی، تو یہاں پر سب سے پہلے 6 آیات کریمات کے اندر 5 قسمیں ہیں، 5 قسمیں، اور قسم عام طور پر اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو نظر آنے والی ہے، اور جس کے مخاطب وہ لوگ تھے کفار، وہ بھی اس قسم کو سمجھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، قسم ہے طور کی۔ طور کا معنی وہ پہاڑ جس پر پودے اگتے ہیں۔ اگر ایک پہاڑ ایسا ہے جس پر کوئی پودا نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے جبل، الجبال، اس کے لیے اور لفظ ہے۔ تو طور کا معنی وہ پہاڑ جس پر پودے ہیں، درخت ہیں۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور جو پہاڑ ہے وہ بھی اپنے اندر بڑی
نشانیاں رکھتا ہے، معدنیات کے بے شمار خزانے اتنے بلند اور ٹھوس ہونے کے باوجود پہاڑوں میں راستے موجود ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ یہ نمک کا پہاڑ ہے، یہ فلاں چیز کا پہاڑ ہے، یہ نرم ہے، یہ سخت ہے۔ اور طور پہاڑ خاص جس پر جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، اعمال نامے بھی، اور تورات بھی، اور آسمانی کتابیں، قرآن کریم فی رق منشور، ایسے ورق میں جو کھلا ہوا ہے۔ رقن کا معنی ورق، منشور کھلا ہوا۔ اس دور میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، یہ جو کاغذ ہے اس وقت تو میسر نہیں تھا، تو لکھا کیسے جاتا؟ انسان لکھنے کے لیے پتھر کی تختیاں اور لکڑی کی تختیاں اور چمڑا اور پتے، اس قسم کی چیزوں پر لکھائی کی جاتی تھی۔ فی رق منشور، ہرن کا چمڑا جو تھا اس کو باریک کر کے بڑی اعلیٰ لکھائی کی جاتی، اس کے بارے یہاں بیان کیا گیا، ایسے ورق میں منشور جو کھلا ہوا ہے۔ والبیت المعمور، قسم ہے آباد گھر کی، معمور کا معنی آباد۔ یہ جو نام ہوتا ہے عمر، عامر، عمران، عمیر، عمار، ان سب کا ایک ہی معنی ہوتا ہے آباد۔ آباد، قسم ہے آباد گھر کی۔ تو اس آباد گھر سے مراد ایک تو خانہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور یہ جن لوگوں کے لیے قسم کھائی گئی کفار قریش، ان کے سامنے تھا بالکل اللہ تعالیٰ کا گھر، جہاں نہ کوئی آبادی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو آباد فرما دیا۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ دوسری نشانی کفار قریش نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ جو آدمی بری نظر سے اس گھر کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نشان عبرت بنا دیتے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد ساری زمین ہی ہے، والبیت المعمور، ساری زمین۔ اللہ تعالیٰ ساری زمین پر جو آبادی ہے، یہ دلیل ہے کہ جو زمین پر انسانوں کو آباد کر سکتا ہے وہ رب ان کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے، کیونکہ اگلی آیت میں ہے والسقف المرفوع، اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی قسم۔ سقف چھت، اس سے مراد آسمان، اور بیت المعمور سے مراد زمین ہے۔ ایک یہ بھی تفسیر ہے کہ بیت المعمور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا عبادت خانہ ہے جو 7ویں آسمان پہ ہے، چنانچہ حدیث معراج میں ہے ثم عرج بنا الى السماء السابعہ فاستفتح جبریل فقیل من هذا قال جبریل قیل ومن معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے نبی معراج شریف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے 7ویں آسمان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا وہاں پر میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، مسندن ظہرہ الی البیت المعمور، آپ اپنی ٹیک لگائے ہوئے تھے بیت المعمور کے ساتھ۔ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 ملک، اس بیت المعمور کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لا يعودون الیہ، جو ایک دفعہ گئے دوبارہ پھر ان کی باری کبھی نہیں آتی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 162۔ تو یہ ہے بیت المعمور کی تفسیر۔ والسقف المرفوع، اور چھت کی قسم جو بلند ہے، آسمان۔ والبحر المسجور، اور سمندر کی قسم۔ المسجور
جو بھرا ہوا ہے، لبالب بھرا ہوا، اس کی قسم۔ یہاں پر 6 آیات کریمات ہیں اور 5 قسمیں ہیں۔ 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، روکنے والا، کوئی اس کے عذاب کو روک نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزے گا، سخت لرزنا، مورا لرزنا، کانپنا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلیں گے بہت چلنا، فویل یومئذ للمکذبین، سو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں، خوض فضول بحث۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، دعا دھکیلا جانا، جہنم کی آگ کی طرف۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، تکذبون تکذیب کرتے تھے۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جادو ہے، دنیا میں تو جادو کہہ دیتے تھے، اب کون ہے جو جادو کہے گا؟ اسلوہا، داخل ہو جاؤ اس جہنم میں، فاصبروا او لا تصبروا، پھر صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، صبر کرتے ہو یا بے صبری برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے تھے۔ اب یہاں تک تو آخرت کا بیان تھا، اس سے آگے سعادت مند لوگوں کا بیان، متقین کا، جو اس رکوع میں دوسرا عنوان ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے پاک پروردگار ہمیں ان سعادت مندوں میں شامل فرما لے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ باغوں میں، جنات باغات میں، و نعیم اور بڑی نعمت میں، فاکہین بما آتاہم ربہم، لطف اٹھانے والے جو دیا ان کو ان کے رب نے، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا، وقا بچا لیا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو خوب مزے سے اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ عزیز بھائیو، جس طرح کے عرض کیا گیا کہ دنیا کا جو دودھ ہے اور آخرت کا دودھ ہے اس میں فرق ہے۔ دنیا کا دودھ وہ جانوروں کے تھنوں سے نکل رہا ہے، اور جنت میں جو دودھ ہے اس کی نہریں ہیں۔ دنیا میں جو کھانا پینا ہے اور جنت کا، اس کا بھی فرق ہے۔ دنیا میں انسان کھاتا ہے، بھوک لگتی ہے اور پیتا ہے پیاس کی وجہ سے، لیکن آخرت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ہنی مزے سے کھاؤ، اپنی خوشی سے
बिमा कुंतुम तामलून, इसके बदले जो तुम अमल करते थे। ये है अल्लाह ताला की मोहब्बत। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो तुम अमल करते थे। और मोमिन क्या कहेंगे, ऐ अल्लाह ये तेरा फजल है, या अल्लाह तेरा फजल है। अल्लाह क्या कहेगा, ये तुम्हारे अमलों का सिला है, तुम्हारे अमलों का सिला है। और मोमिन कहेंगे या अल्लाह तेरा फजल है, हमारे अमल क्या है। ये तकरार आपस में चलता रहेगा। मुत्तकीन अला सुरुरिन मसफूफा, तकिया लगाए हुए, अला सुरुरिन मसफूफा, ऐसे तख्तों पर, मसफूफा जो कितारों में बिछाए हुए हैं। मसफूफा वो तकिए बड़ी तरतीब के साथ मुरत्तबतन बिछाए हुए हैं। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और हमने उनका निकाह सफेद जिस्म स्याह आंखों वाली औरतों से कर दिया। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा का तर्जुमा और तफसीर जब आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो चेहरे पे रौनक आ जाएगी। जन्नत में मोमिनीन मुत्तकीन हैं। तो हर इंसान ये चाहता है कि जिस मकान में, जिस महल में, जिस घर में मैं रहता हूँ, मेरी औलाद भी मेरे साथ हो और सारी की सारी हो। तो अब अल्लाह ताला ने ऐसे भी वालिदैन कि जिनका मकाम ज्यादा है, मर्तबा ज्यादा है, ईमान ज्यादा है, अमल ज्यादा है, तो वालिदैन का दर्जा जन्नत में बड़ा ऊंचा है, बड़ा बुलंद है। और जो औलाद है उनके पास भी ईमान है, अमल साले भी है, लेकिन थोड़ा है, उनका दर्जा वो नीचे है जन्नत के अंदर। अब माँ बाप ऊपर हैं बड़े बुलंद दर्जात के अंदर, और औलाद नीचे है, नीचे दर्जात के अंदर है। अब माँ बाप के दिल में ये ख्याल आता है कि कैसे हो कि हमारे साथ ही हमारी औलाद हो इन बुलंद महल्लात के अंदर और बुलंद दर्जात के अंदर। तो अल्लाह ताला मोमिन और मुत्तकी की हर ख्वाहिश पूरी फरमा देगा। अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि माँ बाप को नीचे वाले दर्जे में कर दिया जाए, और दूसरा तरीका यह है कि औलाद को ऊपर वाले दर्जे में कर दिया जाए। तो अल्लाह अहकामुल हाकिमीन औलाद को जिनका दर्जा नीचे है, ईमान है, अमल साले है, लेकिन थोड़ा है, उनको उठा के अपने माँ बाप के साथ कर देंगे। जन्नत में रहो और खुश रहो। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, और वो लोग जो ईमान लाए और पैरवी की उनकी औलादों ने ईमान के साथ। औलाद में भी ईमान है, अमल साले है, लेकिन थोड़ा है। अल्हक़ना, हम मिला देंगे, बिहिम, उनके साथ, ज़ुर्रियतहुम, उनकी औलाद को ऊंचा करके, बुलंद दर्जा करके माँ बाप के साथ पहुंचा देंगे। ये है फजलुल्लाह, अल्लाह ताला का फजल। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और हम उनके अमल में किसी किस्म की कमी नहीं करेंगे, कुछ भी कमी नहीं करेंगे। कुल्लु म्रिइन बिमा कसब रहीन, हर आदमी उसके इवज जो उसने कमाया गिरवी रखा हुआ है। रहीन, गिरवी, जिस तरह एक गिरवी चीज होती है उसको छुड़ाया जाता है, तो छुड़ाएंगे अपने नफ्स को जहन्नम से मेहनत करके। व अमददनाहुम, और हम उनकी मदद करेंगे। बिफाकिहतिन, फल के साथ। फल किस लिए? कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ खुश तबी के लिए। वलहमिम मिम्मा यश्तहून,
اور گوشت جو وہ چاہیں گے اس طرح کا گوشت ان کو مل جائے گا۔ اور یاد رکھو جو جنت کا گوشت ہے وہ پرندوں کا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ پرندوں کے علاوہ اپنے حکم سے گوشت کو پیدا فرما دیں گے۔ جس طرح دودھ کی نہریں ہیں، وہ دودھ جو جنت کا ہے وہ جانوروں کے تھنوں سے نکلنے والا نہیں، اس طرح ایسا بھی گوشت ہے جو پرندوں کا بھی ہے، اور ایسا بھی ہے جو جانوروں کا نہیں بلکہ اللہ اپنے حکم سے پیدا فرما دیں گے، وہ اس سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ بھی ہے کہ پہلے اللہ پاک نے ذکر فرمایا بفاکہہ، اور اس کے بعد بلحمن، جب کھانا کھائیں تو پہلے پھل کھا لیں اور بعد میں گوشت کھا لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیت کے مطابق ہے۔ عام طور پر پہلے کھانا اور بعد میں فروٹ پیش کر دیتے ہیں، اگر ترتیب اس کے الٹ ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یتنازعون فیہا کأسا، وہ اس میں ایک دوسرے سے پیالہ چھینیں گے، یتنازعون چھینیں گے، تو جب دوست آپس میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے چھین کر کوئی چیز کھا لے تو یہ بھی جائز ہے، اس کا بھی ثبوت ہے، یہ ایک جنت کا ماحول ہے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، جس میں نہ کوئی بےہودہ ہوئی ہے اور نہ اس میں کوئی گناہ ہے، کوئی بات لغو نہیں، نہ کوئی گناہ والی بات ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان پر چکر لگائیں گے غلمان، خادم، لڑکے، كَأَنَّهُمْ گویا کہ وہ لؤلؤ مکنون، چھپائے ہوئے موتی ہیں، مکنون چھپائے ہوئے لڑکے ہیں، جب کوئی بلائے تو فوراً خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریسٹورنٹ کے اندر ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، وہ ہوٹل کے خادم کو بلاتا ہے، ادھر سے دوسرے ٹیبل والا بلا لیتا ہے، تو پہلے والا غصے ہو جاتا ہے کہ تم نے میری بات ہی نہیں سنی، ان کو کھانا پہلے دے دیا ہے، مجھے بعد میں دیا ہے۔ جنت میں ایسا کوئی نہیں، ہر ٹیبل پر ہر آدمی کے لیے جو خدام ہیں، جو غلمان، ہر وقت حاضر ہیں، جھگڑے والا کوئی سلسلہ ہی نہیں، ہر جگہ پر۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے اور سوال کریں گے۔ اہل جنت قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، کہیں گے بلا شبہ ہم میں سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے۔ عزیز بھائیوں، یہ دیکھو فی اہلنا، اپنے گھر میں جب انسان ہوتا ہے تو عام طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر گزرتا ہے، تو گھر کے اندر جب بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، گھر کے اندر خوشی ہے، گھر کے اندر غمی ہے، گھر کے اندر کا ماحول نیکی والا ہونا چاہیے، اور اپنے گھروں میں اعلان کر دو، ہمت کر کے، جرأت کر کے کہ یہ گھر اللہ نے دیا ہے، سن لو، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور نبی کریم کی نافرمانی اس گھر میں نہیں ہو سکتی۔ اعلان کر دو ہمت کر کے، فی اہلنا، اپنے اہل میں ہم ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں تو اللہ سے ڈرتا ہے اور گھر میں اللہ پاک سے ڈرتا ہے کوئی نہیں۔ فمن اللہ علینا، پس اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں زہریلی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ سموم کہتے ہیں ایسی ہوا گرم جس کے اندر زہر ہو۔ انا کنا من قبل ندعو، بے شک ہم اس سے پہلے ہی اسے پکارا کرتے تھے،
انہو ھوال بر الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ احسان کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔